حضرت ابو بکر کا اپنا مقام، حضرت عمر کا اپنا مقام، حضرت عثمان کا اپنا مقام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام۔ حضرت علی کا مقام اپنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا علی بھی اسی کا مولا۔ جس کا میں مولا علی بھی، سارے بولو، جس کا میں مولا علی بھی۔ یہ روایت تو ہے، لیکن کہنے والوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے حضرت علی خلیفہ اول ہیں۔ کیا ہیں خلیفہ؟ اس روایت سے من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اسی کا علی مولا۔ میں نے کہا ہوش کے ناخن لو، بات کرنے کا کوئی تو تک ہوتا ہے۔ یہاں پر خلافت اول ثابت کیسے ہوتی ہے؟ آقا نے لفظ مولا استعمال فرمایا۔ عربی کی ساری لغات اٹھاؤ، عربی کی ساری ڈکشنری اٹھاؤ اور اس میں اٹھانے کے بعد دیکھو مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ کو ڈکشنری بتائے گی، آپ کو لغت بتائے گی۔ مولا کا مطلب دوست ہے، مولا کا مطلب دوست ہے، مولا کا مطلب یار ہے، مولا کا مطلب چچا زاد بھائی، مولا کا مطلب پھوپھی زاد بھائی، مولا کا مطلب مدد کرنے والا، مولا کا مطلب صبح کو ساتھ جانے والا، مولا کا مطلب دوپہر کو ساتھ جانے والا، مولا کا مطلب شام کو ساتھ جانے والا۔ کسی بھی لغت میں یہ بات نہیں کہ خلیفہ اول حضرت علی ہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مقام اپنی جگہ، لیکن خلافت پہلی حضرت ابو بکر کی ہے، دوسری فاروق اعظم کی ہے، تیسری حضرت عثمان کی ہے اور چوتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلی بات بڑی کمال کی ہے اور آپ کی توجہ مکمل چاہیے اس میں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے، توجہ ہوگی تو بات سمجھ آئے گی ورنہ نہیں سمجھ آئے گی آپ کو۔ چلو کہہ ہی دو سبحان اللہ پہلے ہی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں جب پیغمبر علیہ السلام کو دیکھتا ہوں، نبی کے حسن کو دیکھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں اس پیغمبر کو سجدہ کروں۔ میں جب پیغمبر کی زلفوں کو دیکھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں اسی پیغمبر کو سجدہ کروں۔ میں جب اس پیغمبر کے چمکتے ہوئے موتیوں جیسے دانت کو دیکھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے نبی کو سجدہ کروں۔ میں جب پیغمبر کی زلفوں کو دیکھتا ہوں، میں جب پیغمبر کی گفتار کو دیکھتا ہوں، میں جب پیغمبر کی رفتار کو دیکھتا ہوں، میں جب پیغمبر کے پسینے سے آنے والے خوشبو کو دیکھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے اسی نبی کو سجدہ کروں، اسی نبی کو مشکل کشا کہوں، اسی نبی کو قاضی الحاجات کہوں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں یہی پیغمبر تو خدا کے سامنے جھک رہا ہے، یہ پیغمبر تو سجدہ خدا کو کر رہا ہے۔ مجھے سبق یہ ملتا ہے کہ جسے سجدہ مصطفیٰ کرتا ہے میں بھی اسی کو سجدہ کرتا ہوں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اب اگلی بات سمجھیے گا۔ کہنے والا تو کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، میں کہتا ہوں آپ کی بات صحیح ہے۔ جب حضرت علی کے علم کو دیکھا جائے، حضرت علی کی فصاحت کو دیکھا جائے، حضرت علی کی بلاغت کو دیکھا جائے، حضرت علی کی دنائی کو دیکھا جائے، حضرت علی کے کریکٹر اور کردار کو دیکھا جائے، حضرت علی کی عدالت کو دیکھا جائے، حضرت علی کے فیصلہ کرنے کی قوت کو دیکھا جائے، تو دل چاہتا ہے کہ خلیفہ اول حضرت علی کو مان لیا جائے۔ لیکن آپ تاریخ پڑھتے ہیں، سنیوں کی تاریخ بھی بتاتی ہے، شیعوں کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر 2 سال مسلح پہ رہے، حضرت علی پیچھے کھڑے رہے، حضرت عمر 10 سال مسلح پہ رہے، حضرت علی پیچھے کھڑے رہے، حضرت عثمان 12 سال مسلح پہ رہے، حضرت علی پیچھے کھڑے رہے۔ تو حضرت علی نے جسے خلیفہ اول مانا تو بھی اسی کو مان، حضرت علی نے جسے خلیفہ ثانی مانا تو بھی اسی کو مان، حضرت علی نے جسے خلیفہ ثالث مانا تو بھی اسی کو مان۔ دلیل سمجھ میں آئی ہے کوئی آپ کو؟ تم جو شور کیے پھر رہے ہو کہ بھئی حضرت علی کا پہلا نمبر، دمادم مشق اندر علی کا پہلا نمبر، بھئی یہ تو بتاؤ حضرت علی تو خود پیچھے کھڑے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم نے حضرت علی کو بھی نہیں مانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم نے حضرت علی کو نہیں مانا۔ اگر تم نے حضرت علی کو مانا ہوتا تو پھر تم اسے مانتے جس کے پیچھے حضرت علی بھی کھڑے تھے، انہیں مانتے نا تم۔
اس کا مطلب ہے تم نے حضرت علی کو بھی نہیں مانا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑھاتے چڑھاتے، مقام اتنا بلند کرتے ہیں، نعوذ باللہ اسے خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ علی اور اللہ میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن حضرت علی نے جس کو مانا اس کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے حضرت علی کو بھی نہیں مانا۔